الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَلْتَكُونَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ ابھی جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی، اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں نیکی کی دعوت کے بارے میں ہی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے بھی ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود و سلام بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز سامعین اکرام، ناظرین اکرام، سبحان اللہ ثم سبحان اللہ، ذکر و درود کی محفلوں کی بھی کیا بات، سنتوں بھرے اجتماعات، درس کے مدنی حلقے ہوں، ذکر و نعت کی محفلیں ہوں، وہ بھی ذکر ہی کی محفلوں میں شامل ہوتا ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اچھی اچھی نیتوں سے اس طرح کی رحمت بھری محافل میں دل لگا کر شرکت فرماتے ہیں، اور اب بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ
جو حضرات اچھی نیتوں سے ایسی نورانی محافل میں براجمان ہیں، اور کچھ ہمارے بہن بھائی آن لائن سن رہے ہیں، یہ بھی ان کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ ایسی محافل میں شریک ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب وہ ایسی محافل میں شریک نہیں ہوں گے، باہر دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں گے، تو شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ آپ کو ایسے مواقع فراہم کرتا رہے گا کہ آپ نیکی سے بھٹک جائیں، لیکن جن پر اللہ کی رحمت خاص ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں اور دنیاوی کاموں سے اس وقت دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی سعادت ہے جو کہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، اور یہ فقط خوش قسمت اسرائیل کے حصے میں آتی ہے۔ جیسا کہ مساجد میں آپ نے دیکھا، زیادہ ثواب مساجد کی محفل میں، ذکر و اذکار کی محفل میں، نعت شریف کی محفلیں جو مساجد میں منعقد ہوتی ہیں، اس میں بہت زیادہ ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لہذا شیاطین مسجد میں داخل نہیں ہوتا، اور وہاں ہم شیطانوں سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ شیطان مومن کو مسجد میں جانے سے روکتا ہے۔ جیسا کہ آج کل حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں، یہ کرونا کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے ہمارے بہت سے مساجد میں یہاں تک کہ نمازوں پہ بھی پابندیاں لگ رہی ہیں، اور یہ سب کام شیطان ہی کروا رہا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں کہ اگر ہم کندھے سے کندھا جوڑ کر مساجد میں نماز پڑھیں، تو کندھے سے کندھا جوڑنے سے تو پیار بہت بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وبا ہے، اس کی احتیاطی تدابیر ہیں، ان کو بروئے کار لانا چاہیے تاکہ اس وبا سے نپٹا جائے۔ ہر بیماری وبا اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، لیکن دیکھنا ایک سمپل سی بات ہے کہ ہمارے اوپر پابندیاں زیادہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ پابندیاں لگوانے والے جو بڑے بڑے جو مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی کچھ ہی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سے پوچھ کے مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، لیکن آج کل سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ بات طوالت اختیار کر جائے گی تو ہم اپنے مضمون سے ہٹ جائیں گے۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان شیطانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو سچے دل سے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آقا، اپنے رب کریم کے دل جوئی سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت کے سامنے آپ سجدے میں جا کر رو رو کر دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت کو منائیں کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے، اور اللہ رب العزت دعائیں مانگیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت صرف اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، انسان کا دخل اندر کچھ نہیں، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے۔ لہذا حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ مسجد شیاطین سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے، بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں، جو محبت مسجد سے کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ ذکر، اذکار یا مسجد کے لیے، نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے پروردگار سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بہت ہی عزیز دوستو، بہن بھائیوں، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہرگز کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا، اسے طرح طرح سے سجایا، پھر اس میں انسانوں کو بسایا۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسل و انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ اگر چاہے تو انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی مرضی کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے بندے نیکی کی دعوت دیں، میری راہ میں مشقتیں جھیلیں اور میری بارگاہ اعلیٰ سے درجات حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں اور نبیوں علیہ الصلاۃ والسلام کو نیکی کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور آخر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم فرما دیا۔ پھر یہ عظیم الشان منصب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی، پیاری امت کے سپرد کیا کہ وہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں اور نیکی کے اس اہم فریضے کو سر انجام دیں۔ یوں رہتی دنیا تک ہر مسلمان
اپنی اپنی جگہ ایک مبلغ ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ عالم دین ہو یا مسجد امام ہو، پیر ہو، مرید ہو، تاجر ہو، ملازم ہو، افسر ہو، مزدور ہو، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جہاں جہاں وہ رہتا ہوگا، جو جو کام کرتا ہوگا، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے ڈھانچے میں ڈالنے کے لیے کوشاں رہے اور نیکی کی دعوت کا مدنی کام کرتے رہے تو وہ بھی ایک مبلغ ہے۔ لہذا مبلغ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک عالم دین ہی ہو، ایک مسجد کا امام ہی ہو، ایک پیر ہی ہو، نہیں، ہم سب مبلغ ہیں۔ جو اللہ رب العزت کی تعلیمات کو، احکامات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرے، لوگوں تک پہنچائے، یہی ایک مبلغ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچاتا رہے اور ان کو بتاتا رہے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے۔ گو کہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن ہم بشر ہیں، بشر کا سے ہم بھول جاتے ہیں، لہذا ہمیں ان چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا ترس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک قرآن پاک میں مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت کے بارے میں رغبت دلائی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں گے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں اس آیہ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایسی تنظیم بن کر رہو جو تم لوگوں کو خیر کی خبر دو، ان لوگوں کو خصوصی طور پر جو بگڑے ہوئے ہوں، جو ٹیڑے ہوں، ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہو، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، سونے والوں کو بیداری کی، اور اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں کا زبانی، قلمی، عملی قوت سے، نرمی سے، اور حاکم اپنے محکوم یا ماتحت کو گرمی سے حکم دے، اور بری باتوں سے، برے عقیدے سے، برے کاموں سے، برے خیالات سے لوگوں کو زبانی، دل سے، عمل سے اور تلوار سے روکے۔ مزید فرماتے ہیں، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کی ترغیب دیں، اچھی اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ آگے چل کر مزید حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر نعیمی میں
بخاری شریف کی یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو اگر ایک آیت ہی ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے کہ میری طرف سے لوگوں تک پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے دوستو بھائیوں، ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اس کا آپ آغاز اپنے گھروں سے کریں، اپنے گھر والوں سے کریں، اپنے بچوں سے کریں، اپنے بہن بھائیوں سے کریں۔ اگر ان میں سننے والے ہیں، ان میں اچھی تربیت والے ہیں، تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ کسی سے بھی کوئی اچھی اور عمدہ بات، نیکی کی بات سنو تو اس کو حاصل کر لو، کہ وہ تمہاری اپنی ہی گمی ہوئی چیز ہے۔ لہذا ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام کو اپنے دلوں میں محفوظ کرنا ہے، اپنی اولادوں کو اس پر چلانا ہے، اور ہم سب کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے۔ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں۔ اپنے دل میں جب خوف خدا پیدا کریں گے تو آپ کو کسی اور چیز میں لذت نہیں ملے گی۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، کہیں اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ تو یہی خوف خدا ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر کے بیٹھیں، اچھے اچھے کاموں میں حصہ لیجئے اور برے کاموں سے رک جائیے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں برے کام ہو رہا ہے تو ان کو روکیے، یہ آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ میں اتنی قوت طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس کو دل میں تو برا بھلا کہہ سکتے ہیں نا۔ اللہ رب العالمین سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔